بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 55۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے سائب رضی اللہ عنہ شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ پھر ایک غلط خبر پھیلی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ولید بن مغیرہ کی پناہ میں مکہ واپس آ گئے، لیکن چند دنوں بعد ہی مسجد حرام میں جا کر ولید کی پناہ سے نکلنے کا اعلان کیا۔ ولید نے بہت سمجھایا کہ تم لوگوں کے ظلم سے بچے رہو گے، مگر انہوں نے کہا میں تمہاری پناہ کے بجائے اللہ کی پناہ کو کافی سمجھتا ہوں۔ وہاں لبید نامی ایک شاعر نے ایک شعر پڑھا جو اسلامی عقیدے کے خلاف تھا، تو حضرت عثمان بن مظعون نے فوراً اس کے شعر کا انکار کیا۔ تو ایک شخص نے آپ کے چہرے پر اس زور سے تماچا مارا کہ ایک آنکھ لال ہو گئی۔ ولید نے کہا اگر تم میری پناہ ختم نہ کرتے ہو تو تمہاری اس آنکھ کو تکلیف نہ پہنچتی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری جس آنکھ نے چوٹ نہیں کھائی وہ بھی اس کی تمنا کر رہی ہے کہ اسے بھی ایسی چوٹ پہنچے۔ انہوں نے شراب کی حرمت سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چاند اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند بنایا اور اسے ایک نظام سے جوڑ دیا کہ اسی حساب سے وہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے۔ کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پورا گول ہو جاتا ہے، اور ہر مہینے کے شروع میں پچھم کی جانب آسمان میں نکلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ اسی نظام سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پچھم سے نکلنے کے بجائے پورب سے نکل جائے یا مہینے کے شروع میں نکلنے کے بجائے غائب ہو جائے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو ایک نظام سے جوڑ رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا یعنی فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ وسعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت و تندرستی عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت و فراوانی دے رکھی ہو اور اس پر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار یعنی کعبہ شریف میں حاضر نہ ہو، وہ ضرور محروم ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 حریصوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا ہے، اور دوسرا دنیا کا حریص، اس کا بھی دل کبھی نہیں بھرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کی وسعت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مغفرت و جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ایک حفاظتی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ فائدہ، اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور ہضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس کے حکم کی نافرمانی مت کرو، حالانکہ تم یعنی قرآن سنتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔